الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت انتہائی احترام عزت محبت کے قابل خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، ہم نے گزشتہ شب یزید کی طرف سے اس کے گورنر نے جناب سیدنا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین آپ سے اس نے بیعت طلب کی یزید کے لیے، اور یزید کی بیعت کا مقصد یہ تھا کہ یزید نے رسول اللہ کی ساری عمر کی کمائی کو، صدیق اکبر کی ساری زندگی کی کوشش کو، فاروق اعظم کے سال ہا سال کی محنت کو، حضرت عثمان، حضرت سیدنا مولا علی اور دیگر ہزاروں صحابہ کرام کی قربانیوں کو یک لخت قلم تنسیخ پھیر کر
اس نے پوری کی پوری اسلام کی عمارت کو دھڑام سے زمین بوس کر کے خلافت علی منہاج النبوت کی گردن پہ چھری پھیر کے اس نے ملوکیت، استبداد، استحصال، جبر اور ظلم اور جور و جفا کی جو بنیاد رکھی، حضرت امام حسین سے بیعت کا مطلب یہ تھا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے اور اس شیطانی نظام میں میرا ساتھ دے۔ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ بدبخت پڑھے لکھے سمجھاتے ہیں کہ یہ محض کوئی اقتدار یا کرسی کی جنگ تھی۔ نہ، یہ جنگ یہ تھی کہ وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال، اور وہ نظام جسے اسلام کہتے ہیں، جس کو میرے نبی نے پوری عمر بدر لڑی تھی تو اسی نظام کے لیے، احد ہوا تو اسی، حضرت امیر حمزہ جیسے شیروں نے اپنی جانیں دی تو اسی، یزید اس شیطان اعظم کا نام ہے، اس ابلیس اعظم کا نام ہے جس نے خلفائے راشدین اور رسول اللہ کی محنت پر پانی پھیر کر ایک شیطانی نظام جو اٹھایا۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ امام حسین میرے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور میرا اس نظام میں ساتھ دیں اور اس پہ مہر لگائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اتنی عقل تو آپ اور ہم سب میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جی فلاں نہیں اٹھا، فلاں نہیں اٹھا، فلاں نہیں اٹھا، تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ کبھی کبھی ظلم اور جبر کی جب سیاہ رات تن جاتی ہے، جب زندگی پہ بن جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ مصلحت کے تحت جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے خاموشی کی اپنے لبوں پہ مہر لگا لیتے۔ سارے کے سارے حسین نہیں ہوتے، سیدھی بات، میرے اشارے کو سمجھ لیں بس۔ چاہے کوئی کسی بزرگ کا بیٹا، کوئی کسی کا بیٹا، سارے حسین نہیں ہوتے، بس پھر کہہ رہا ہوں سارے حسین نہیں ہوتے۔ باقی صحابہ اور ان کی اولاد تو چھوڑیں، میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی ہاشمی نسل میں بھی سارے حسین نہیں ہوتے۔ حسین ایک ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، کیا ذہن تھا، کیا دماغ تھا، بندہ 7 زمینوں کے نیچے اتر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں درمیان امت آن کیواں جناب، امام حسین کا تعارف کرواتے ہیں، درمیان امت آن کیواں جناب، اس کا معنی ہے کہ امت کے بیچ میں حضرت امام حسین، وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ وہ ستاروں جتنا اونچا ہے، چاند جتنا اونچا ہے، فرمایا یہ فلک اور سماوات تلے حسین بلے۔ اللہ درمیان امت آن کیواں جناب، مثال کیا دی، تشبیہ، کہتے ہیں ہم چوں حرف قل ہو واللہ در کتاب،
کہتے ہیں جیسے قرآن مجید میں قل هو اللہ احد ہے، امت میں حسین ایسے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی فلاں نہیں اٹھا، بھئی جبر ہے، ظلم ہے، زبان کھلتی ہے تو زبان نہیں کٹتی، گردن ہی کٹ جاتی۔ یہ وہ ظالمانہ انہی ابلیسوں میں ایسے ایسے بادشاہ آئے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایسے ایسے بھی آئے جنہوں نے، ایک ان میں آیا تھا اس کا نام تھا غالباً ولید، اس نے جو ہی بیٹھا پہلی خواہش اس نے کہا شکاری میں نے جانا ہے حج پہ، طریقہ کیا، شکاری کتے بھی ساتھ لے جانے ہیں، اور کعبے کی چھت کے برابر میرا ایک خیمہ بنایا جائے اور وہ خیمہ کعبے کی چھت کے اوپر لگایا جائے جہاں یہ بادشاہ سلامت بیٹھ کے شراب کے جام چڑھائے۔ اسی لیے اس کے بہی خواہوں نے اسے، اور یہی پلید تھا جس نے قرآن مجید کو پکڑ کے پڑھا تھا اور کہا تھا اپنے خدا سے کہہ دینا کہ مجھے ولید نے چیر دیا ہے۔ یہی منحوس تھا۔ اب آپ سوچیں گے کیسے کیسے ہمارے بادشاہ، یہی خبیث تھا جس نے اپنی راکھیل نوار کو، ادھر نماز کا وقت ہوا، آپ کو میں نے کئی بار بتایا ہے، اس وقت جو مرکز ہوتا تھا وہاں بادشاہ نماز پڑھاتا تھا، جو گورنری ہوتی تھی وہاں گورنر نماز پڑھاتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ دمشق کی جامع مسجد، اس نے وہ پلید اپنی کمینگی کر کے شراب پی کے دھوت اپنی اس رکھیل کو کہا آج جماعت تو کرانی ہے۔ سوچ سکتے ہو، بندہ مان ہی نہیں سکتا کہ یہ ہو سکتا ہوا۔ اس رکھیل کا نام تھا نوار۔ اس نے کہا بندے دا پتر بن، یہ وڈی جامع مسجد ہے، جیسے لاہور کی شاہی مسجد ہے، یہ شاہی مسجد اس جامع دمشق کی نکر میں پڑی رہے، اتنی بڑی مسجد۔ اللہ اکبر، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جبر یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ ایک آوارہ بازاری عورت اپنے عاشق بادشاہ کے حکم پر، وہ بھی دھوت، اب وہ نقاب چڑھا کے آتی ہے، مردانہ منڈاسا مار کے، پیچھے اتنے نبی نے اندھے نمازی نہیں تھے جن کو پتہ ہی نہ چلے مصلی پہ ہی ہے کہ شی ہے کی ہے۔ سوئے ہوئے سن۔ جامع دمشق وہ مسجد، اس میں ایک بازاری فاحشہ نماز پڑھانے مصلی پہ چڑھتی ہے، کسی بندہ مومن میں جرت نہیں ہے کہ صف سے پیچھے نکلے، چلو چپ کر کے ہی نکل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پولیس اور فوج سنگینیں لے کے کھڑی ہے کہ کسی نے اشارہ بھی کیا تو لاش ملے گی نہیں۔ اس جبر کی دنیا میں کون ہاتھ پیچھے کرتا جہاں یہ گورنر، اموی گورنر، منبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ کے خادم خاص حضرت انس کو کہتے تھے او یا خبیث۔ ہن جتنی بھی گئی گزری حکومت پاکستان دی کسی صحابی نو انج آکھو تے ٹنگ نہیں دین گے، او نہیں ٹنگن گے تے تسی ٹنگ دیو گے، ہے کہ نہیں؟
حضرت عبداللہ بن مسعود کو گورنر بنو امیہ کا منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے یا رئیس المنافقین. صحابہ قتل ہو جاتے ہیں. ایک وہ ابن زیاد لانتی جس کا آپ ذکر سنیں گے سنتے ہیں. ابن زیاد ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ مزنی. انہوں نے جا کے صرف اتنا کہا کہ ظلم اور جبر سے پرہیز، حضور کی امت پہ تھوڑا رحم. آگے سے جواب دیتا ہے انتم من حسالت من اصحاب محمد، تم تو محمد عربی کے صحابہ میں کچھ چھان بورا ہو. کیا چھان بورا؟ چھان بورا کا مطلب ہوتا ہے کسے کم دئی نہیں. صحابہ کرام کو یہ گردنیں اڑ رہی ہیں صحابہ کی، کسی کے ماتھے پہ پسینہ نہیں آتا، کان پہ جوں نہیں رینگتی، احتجاج کا ایک جملہ لبوں پہ نہیں آتا. ظلم ظلم ہے، جبر جبر ہے. اس جبر کے اندر اگر کوئی کھڑا ہے چھاتی تان کے، اس کا نام حسین. ٹکے ٹکے کا آدمی. جی یہ کیوں نہ کیا امام حسین نے، ایسا کیوں کر دیا؟ میں نے کہا میری جان، علامہ اقبال پاگل نہیں تھا جو کہتا ہے زندہ حق از قوت شبیری است. زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. علامہ اقبال کہتے ہیں امام حسین کو کس صف میں کھڑا کیا جائے؟ میرے یہ جوہلا یزیدی پلید، عدلی پلید، یہ امام حسین کو یزید کے مقابلے میں لا رہے ہیں کہ ان کی ٹکر کا آدمی ہے. اقبال کہتا ہے اور نامنصف نامراد قوم، حسین اس صف کا آدمی نہیں. کس صف کا ہے؟ کہتے ہیں موسیٰ فرعون شبیر و یزید. کہتے ہیں حسین موسیٰ کی صف کا آدمی ہے. حسین علیہ السلام یہ موسیٰ کے پہلو میں جچتا ہے، اور یزید کہا یہ فرعون کی گود میں جچتا ہے. یہ ونڈ ہے، یہ تقسیم ہے، یہ قد و کاٹ ہے. یزید فرعونی نسل ہے، حسین محمدی نسل ہے، اور محمد اس کی اصل. اس لیے اگر امام حسین جان بچاتے، جان نہیں، جو چاہتے وہ ملتا، جو مانگتے، وہاں سخاوت کا یہ عالم تھا. جو بھی ڈکٹیٹر ظالم حکمران ہوگا پیسے قوم کے بانٹے گا لوگوں میں. بڑھتے ہیں کہ نہیں؟ انہیں دے دیو، انہیں دے دیو، تھوڑے پیو دیے مڈیے. تب بھی اور نظام یزیدی چلتا رہا، چل رہا ہے. اس وقت یہ تھا 1 لاکھ دے رہے ہیں، تم کہو سبحان اللہ، کیا کہنے، 1 لاکھ اور لے لے. 5 لاکھ دیا، 5 لاکھ. یہ بھی جرم تھا بیت المال، جس میں حضرت عمر کو حکیم نے کہا شہد کی 2 چمچ لے لو، یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے. کہا کہاں سے لاؤں؟ کہا بیت المال میں پڑا ہے. کہا میرا تو نہیں ہے. پھر کیا کیا جائے؟
آپ کے لیے ضروری ہے. کہا جو مجلس شورا ہے وہ بیٹھے گی اجازت لوں گا، مل گئی تو اس نظام پہ خنجر چلایا اس خبیث نے. پھر جو مرضی آئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو آئی. اب خوشبو بھی بٹتی تھی، بھئی آج ہو گئی ہے بیت المال میں، پھر یہ بھی حسابہ قدرے بٹے گی. تو آپ نے پوچھا کوئی ہے جو خوشبو کو بھی برابر برابر. آپ کی اپنی بیگم صاحبہ نے، ملکہ وہ کیا ہوتی ہے، خاتون اول، خاتون اول نے کہا خوشبو بانٹنے کا مجھے بہت سلیقہ ہے، بانٹ سکتی ہوں. کہا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو مان لیتا ہوں، لیکن جو تیری انگلی پہ لگ گئی وہ تو حصے تھے زیادہ ہوگی، اس کا حساب تو دے گی یا عمر دے گا؟ اس عدل کو ذبح کر دیا گیا چوراہے پر. یہ ذبح کرنے والا پلید ہے، اس خبیث کا نام. آپ معمولی جرم سمجھ رہے ہیں. خلافت گئی، نبی کی نیابت گئی، نبی کی محنت گئی، سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا گیا. میرے ادھورے سکالر کہتے ہیں جی بس وہ جدوں یزید آیا وہ انج سمجھ لو کہ 2 منزلہ عمارت سی اسلام دی، ادھی ڈھہ گئی تھی ادھی رہ گئی. اور بے انصاف سکالرو، اندھے سکالرو، جاڑ سے اسلام گیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ باقی جب جبر میں، ظلم میں کسی کو الزام، اس ظلم کی چکی تلے سارے پیسے جا رہے تھے، کسی میں سانس لینے کی ہمت نہیں تھی، لیکن حسین کیوں کھڑے ہوئے؟ اس کا عامی جواب یہ ہے کہ اگر تہاڈے گھر نو لگ جائے اگ، تہاڈے گھر نو لگ جائے، تمہارے گھر کو آگ لگ جائے تو انتظار کرو گے ہمسایہ من؟ وہ آگ تو آپ کے گھر کو لگی ہے، آپ کہیں گے جی چاچا چھلو آئے، چاچا ولو آئے، وہ آ کے بجھائے، یا آپ کہیں گے کوئی آئے نہ آئے میں نے تو آگ. یہ اسلام بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اس کا نام ہے محمد عربی. اور رسول نے بولا تھا حسین مجھ سے، رسول نے بولا تھا یہ میرا بیٹا ہے، رسول نے بولا تھا کہ یہ میری بہادری کا وارث ہے، رسول نے بولا تھا یہ میری سخاوتوں کا وارث ہے. رسول نے جو لاڈ لڈائے تھے اسی دن کے لیے کہ اگر میری کمائی پہ ڈاکہ پڑے، آگ لگے، کوئی آئے نہ آئے، حسین دھیان رکھنا میری وراثت اجڑ نہ جائے. میں نے کہا تھا الاسلام آخر میں نعرہ لگانا ہے. الاسلام نہیں الاسلام اجے بھی نہیں، الاسلام. سارے نعرے تھلے تھے اسلام. اسی لیے کربلا ہوئی، یزید سے یہی لڑائی تھی. اس نے اسلام کو دیس نکالا دیا،
اس نے اسلام کو دیس میں پردیسی کر دیا۔ اب امام عالی مقام سے مطالبہ ہے کہ آپ بیعت کریں۔ کتاب جاتی ہے تو جائے، سنت پہ قلم پھرتا ہے تو پھر جائے، عدل و انصاف کا گلا گھٹتا ہے تو گھٹ جائے، پورا دین مرتا ہے تو مر جائے، لیکن کرسی قائم رہے اور میری بیعت کرو۔ امام عالی مقام نے کربلا میں جا کے بھی کہا تھا، نہ ذلیلوں کی طرح ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، نہ غلاموں کی طرح ان کی اطاعت کروں گا۔ فیصلہ گھر جا کے سوچ لینا کہ امام عالی مقام نے کیا غلط کیا۔ کیا ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے؟ کیا بیعت کر لیتے؟ اگر بیعت وہ کر لیتے ان کی نسلوں کا تو بظاہر بھلا ہو جاتا، لیکن کل قیامت کے دن اپنے نانا کے آگے ایسے سر اٹھا کے بات کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے امام عالی مقام نے فرمایا، ولید میں بیعت کرنے والا لک چھپ کے ڈھکی چھپی، جب تم بیعت لوگے سب سے پھر دیکھیں گے، لیکن آپ دانا بھی تھے بینا بھی تھے، سمجھ گئے، کیونکہ آرڈر یہ تھا اور آپ کے سامنے مروان شیطان کہہ چکا تھا کہ ولید ابھی ان سے بیعت لے لے، یہ باہر نکلنے سے پہلے، یا ان کو یہیں ذبح کر دے، نکلنے نہ دے۔ ولید گورنر نے کہا تھا، مروان بہت غلط مشورہ دیا تو نے، تجھے علم ہے حسین کے خون میں جس کا ہاتھ رنگا ہوگا اس کا حشر میں کیا ہوگا۔ وہ بندے دا پتر نکلا، اسے کچھ نہ کچھ شرم حیا ایمان کی رتی تھی، اس نے کہا نا، یہ سر لینے والا سودا جو تو بتا رہا ہے یہ ہونے والا ہم سے ہونے والا نہیں ہے، کہ ابھی معاملہ یہاں تک تو کہتا ہی نے قتل کر دے امام حسین کو، صرف اس بات پہ وہ کہتے ہیں میں نے ابھی بیعت نہیں کرنی، حالانکہ آزادی ہے، کوئی کرے کوئی۔ ہن ساری حکومت تانوں آ کے ووٹ دیو، تسی صدیق پورے والے اکڑ جاؤ اسی نہیں دینا، تو پھر یہ مطلب یہی ہے کہ تانوں پھڑ کے اتنے ٹنگ دے بھی ہے۔ مطلب تو یہی ہے نا کہ اٹھاؤ انہیں اور انہیں صفایا کر دو، ان کا اڑا دو ان کی گردنیں۔ ہر کوئی آزاد ہے، یہی حریت تھی جو رسول اللہ نے بنیاد رکھی، فاروق اعظم نے اسے معراج پہ پہنچا دی۔ کھلے عام فاروق اعظم کا میری طرح کرتا لمبا ہو تو ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ کپڑے تو تیرے میرے برابر آئے تھے، تے ساڑا چھوٹا کیوں تے تیرا لمبا کیوں؟ تو اتنے آ کے پولیس چوک کے انہوں لے جا گم کر چھڑے؟ نہیں، فاروق اعظم کو جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ بیٹے کو بلائیں گے، عبداللہ ادھر آؤ، جی بابا، کھڑے ہو کے بتاؤ لوگوں کو، ان کا حق ہے پوچھنا، میرا فرض ہے انہیں بتانا۔ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب، وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کے پاس یہ کپڑا زیادہ کیوں ہے؟ اتنی آزادی اسلام میں ہے۔ اسی آزادی کے اوپر حضرت علامہ اقبال مجھے بار بار پھر اسی طرف جائیں، وہ کہتے ہیں چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت، کہ جب قرآن مجید کو ٹھپ کے رکھ دیا گیا، رسول اللہ کے دین کو قرآن سے الگ کر دیا گیا، قرآن کے نور کو بجھا دیا گیا، چوں خلافت رشتہ از قرآن، یعنی حکومت تو رہی لیکن قرآن کا اوپر پہرا نہ رہا، قرآن کے اوپر قرآن کا غلبہ نہ رہا، دین کا غلبہ نہ رہا، رشتہ ٹوٹ گیا، حکومت اور قرآن کا، دین الگ، دنیا
الگ، سیاست الگ، حکومت الگ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، مسجدوں میں آؤ، مسجدوں میں جاؤ، لیکن معاملات حکومت میں نہ قرآن بولے نہ حدیث بولے. یہ اصل ظلم ہو رہا تھا. اقبال کہتے ہیں حریت را زہر اندر کام ریخت. وہ جو آزادی دی تھی دین نے، اس آزادی کا منہ کھول کے اس میں زہر کی بوتل پلٹ دی گئی کہ اب زبان بھی بند، گلا بھی، اب کوئی نہ بولے. حسین نے کہا حسین تو بولے گا. لیکن اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. حق بولنے کے لیے، سچ بولنے کے اوپر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور جو لوگ مل جاتے ہیں مزے کرتے ہیں. انہاں دیاں سڑکاں بھی بڑھندیاں، نالیاں بھی بڑھندیاں، انہاں دے کم بھی سارے سیدھے، سلوٹ بھی، اگے پیچھے پولیس بھی. لیکن جو سچ کا علم اٹھاتے ہیں سولیوں پہ نظر آتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، بچے برباد کر دیے، کاروبار اجاڑ دیے جاتے ہیں، وطن چھین لیا جاتا ہے. یہ کام آسان، یہ عشق نہیں آسان. بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے. اسی لیے جو تھے مصلحت کیش ہر دور میں سکھ کا سانس لیتے رہے. نبی ہر دور میں دکھ کے اندر رہے کہ نہیں؟ نبیوں کے پیارے لوہے کی کنگیاں ان کے جسم میں ڈال کر انہیں چیر کے رکھ دیا گیا. خدا کے نبی بولے متا نصر اللہ، مولا قیامت ہو گئی، مدد کدو آئے گی؟ فرعون کے گھر میں ملکہ تھی، خاتون اول تھی، بس حق کے ساتھ ہاتھ ملایا، خود بادشاہ نے پکڑ کے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا، دیوار کے ساتھ لگا کے لوہے کے کیل اٹھا کے پہلے اس کے ہاتھوں میں گاڑ دیے گئے. پڑھو قرآن. حضرت آسیہ کو یاد کرو، جس وقت ہاتھ میں کیل، جسم میں کیل گاڑ دیے گئے، دیوار کے ساتھ اسے دیوار کر دیا گیا. کلیم اللہ گزرے، کہا ہو خاتون اول، ہو ملکہ، حال یہ ہے. بی بی نے کہا آنسو نہ بہا. کیا حوصلہ ہے موسیٰ، آنسو نہ بہا، یہ بتا راضی ہے میرا خدا. اس حال میں اللہ کا قرآن کہتی تھی بی بی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت، ربا ایتھے دکھ اٹھاواں گی پر جدوں دنیا تو آواں گی میں جھولی تیرے اگے پھیلاواں گی، کیا اتھے بھی میں بہشت پاواں گی یا انجی دکھی رہ جاواں گی؟ سورۃ تحریم یہ ہے غالباً 28واں سپارہ ختم. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت ونجنی من فرعون. وہ تھی آسیہ، لیکن آسیہ بہت پیچھے ہے، خاتون جنت بہت آگے ہے. اور حسین کو دودھ زہرا نے پلایا. اس لیے حق کے اوپر چلنا سوکھا. حضرت پیر نصیر کہتے تھے راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، دھوپ
زیادہ سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ اوکھا جا شعر آ گیا ہے، سنا دینا تو انہوں۔ کہتے ہیں آبلے روتے ہیں خون، آبلے میں نو پتہ ہے تو انہوں سمجھ گھاٹی ہونی ہے، پر میں عادت تو مجبور ہوں۔ حضرت آبلے روتے ہیں خون، رنج بڑا ہوتا ہے، کوئی کانٹا جو کفے پاس سے جدا ہوتا ہے۔ ہونے دا ترجمہ کرا، ایدہ خرچہ الگ لگے گا۔ تو ساکھو پہلے جڑی اساں قربانیاں دیتی بیٹھے سانو پتہ ہے، اے بھی لے لے جڑا کو جو پہلے تینوں دیتے ہیں انہوں وہی دے مانگے، اٹھاں گے آکھاں گے جزاک اللہ۔ آبلے روتے ہیں خون، میں راہ حق پہ چلا، کانٹے بہت تھے، پھر میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے۔ کیا پڑ گئے؟ حق کی راہ میں چلا تھا، پاؤں میں پڑ گئے چھالے، اور چھالوں میں کانٹے راہ حق والے گھس گئے، راہ حق والے کانٹے پاؤں میں گھس، اور اچانک میں نے پاؤں اٹھایا تو کانٹے نکلنے لگے تو چھالے رونے لگے۔ حالانکہ چھالیاں نو خوش ہونا چاہیے، چلو شکر ہے انہاں دے کولو جان چھٹی، ہن کچھ سکھ آئے گا، لیکن کانٹے نکلنے لگے چھالے۔ کیا استعارہ ہے! اے چھالے کدوں روندن؟ جدوں انہاں دے وچوں پیپ نکلے، پیپ نکلن نو انہیں رونے نال تعبیر کر دیتا کہ آبلے روتے ہیں خون، میرے لوگوں کے آبلوں سے پیپ نکلا، میرے چھالوں سے خون نکلا۔ آبلے روتے ہیں خون، رنج بڑا ہوتا ہے، کس گلتے؟ کوئی کانٹا جو کفے پاس سے جدا ہوتا ہے۔ کنڈیاں نال سانو پیار ہو گیا ہے، ہن اساں دیاں کنڈیوں دور نہ جانا، نال جانا۔ کچھ لوگ سکھ کے لیے جیتے ہیں، کچھ مردان کارزار دکھ کے لیے جیتے ہیں۔ شاہ منصور کو جب لٹکا دیا گیا نا سولی پر، ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئیں، پھر اس کو زبان کاٹی جانی تھی، ابھی ایک بندہ آیا، آ کے پوچھا منصور اب ہاتھ کٹ چکے، پاؤں کٹ چکے، فیصلہ آ گیا، آنکھیں نکال دو، نکال دی گئیں، اب زبان کاٹو، پھر اس کو سولی پہ چڑھاؤ، پھر اس کی گردن کاٹو، پھر اس کو آگ لگاؤ، پھر اس کی راکھ اڑاؤ، یہ سب کچھ ہو چکا۔ آ کے پوچھا گیا منصور ایک بات بتا، دکھ یا سکھ؟ ہن تواڈے کولوں میں پوچھاں تسی آکھنا خدا دا واسطے دکھ دا نام ہے، سکھ ہی سکھ، دکھ یا سکھ؟ منصور نے کہا کائنات کے لیے سکھ، ہم جیسوں کے لیے دکھ۔ کہا دکھ پیارے لگتے ہیں یا سکھ؟ منصور نے کہا جس طرح بادشاہت کے لالچی بادشاہوں کو ملک گیری سے پیار ہوتا ہے، میرے جیسے حسین منصور جیسوں کو کہا مصیبتوں سے پیار ہوتا ہے۔ لیکن یہ فلسفہ ہمارے دماغ سے ذرا اوپر ہے۔ اللہ اکبر، منصور حسین تھا، کیا نام تھا؟ حسین منصور۔ اس سے پوچھا گیا صبر کیا ہے؟
منصور سے پوچھا گیا صبر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پاؤں کاٹ دیے جائیں، پھر آنکھیں نکال دی جائیں، پھر زبان کاٹ دی جائے، لیکن ضبط اتنا ہو کہ چہرے کا رنگ بھی نہ بدلنے پائے۔ تسی کافی سارے ماشاءاللہ تگڑے عاشق بیٹھے ہو، ہے کوئی ضبط شبط والا پروگرام یا کراں چیک؟ تسی آکھو کہ کل آوی ہے کہ نہ آوی؟ اے میں چکا نا ہو جی ایویں نکڑی جی سوئی اور شوگر چیک کرن والی، او بھی ماراں تے جناب دا چہرہ ذرا تے منصور آکھیا صبر یہ ہے ہاتھ کٹ جائیں، پاؤں کٹ جائے، آنکھیں نکال دی جائیں، زبان کاٹ دی جائے، پھر سولی کا آرڈر ہے کہ چڑھا دو، پھر گردن کاٹ دو، لیکن ضبط یہ ہو کہ چہرے کا رنگ بھی نہ بدلے۔ پوچھنے والا بھی پاگل تھا بغداد کا، اس نے کہا ایو جا صابر کوئی تکے آئی؟ انہیں آکھیا کل ویکھ لویں۔ آئے ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، 101 ہاں ضرب 1000 صوت، 1000 کوڑا مار کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ امام ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد کہتا ہے حیرت یہ ہے ظالم کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ چہرے کا میں مجبوری ہے رک گیا ہوں یہیں۔ انہوں نے پوچھا حسین منصور اتنا ضبط اتنا صبر تیرے اندر حلاج کہاں سے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہائے ہائے ہائے۔ یہ جو اب بات منصور کا جواب جو کہنے لگا ہوں اقبال کی زبانی، اگر یہی یاد رکھو گے تو آج کا خرچہ پورا ہو جائے گا۔ منصور اتنا ضبط تجھ میں، 1000 کوڑا، 13 بیڑیاں تھیں پاؤں میں، کتنی ہفتوں سے بھوکا تھا، ہر روز انہی 13 لوہے کی بیڑیوں کے ساتھ 13 بیڑیاں لوہے کی پاؤں میں ہر روز پیر جی 500 نفل پڑھتا تھا۔ ہے حوصلہ؟ ہم سے یہ 2 رکعت اوکھی پڑھی جاتی ہے، تو کہتا ہے 500، اور وہ بھی پیٹ میں روٹی نہیں، بھوکا ہے، اور حالت یہ ہے 13 بیڑیاں۔ یہ منصور اور صوفیوں کا جو ہے محب نہیں لکھ رہا، یہ صوفیوں کا دشمن مولانا لکھ رہا ہے، جو کوشش کرتا ہے یزید کی طرف ہی کوئی نہ کوئی مہربانی ہوتی رہے، اس کا نام ہے ابن کثیر۔ وہ لکھتا ہے، کہتا ہے حیرت ہے، پوچھا گیا منصور کتنی نمازیں ہو گئیں؟ اس نے کہا 50 سال میں 1000 سال کی نمازیں ادا کر لی۔ یہ کہانی میں نے ادھوری سنا کے ایک بہت بڑی بات سمجھانے لگا ہوں۔ اتنا کچھ صبر ضبط عبادت تیرے اندر، یہ حوصلے، بھوکا حالت، یہ کہاں سے آ گئی یہ طاقت؟ اس نے کہا من حسین وقت، من حسین وقت۔ اس نے کہا یہ ضبط، یہ صبر، یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ رضا، یہ تسلیم اس لیے ہے کہ میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا۔ ہائے 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 ہائے۔
زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حق سراسر حسین مولا ہے، حق سراسر حسین مولا ہے، سب تو بہتر حسین مولا ہے. جس دے کردار وچ شجاعت ہے، جس دے کردار وچ شجاعت ہے، خون حیدر حسین مولا ہے. بھول کدی سکتا رب نہیں اس نوں، بھول کدی سکتا رب نہیں اس نوں. جس نوں از پر حسین مولا ہے، خوف اس نوں کوئی نہ پٹکڑدا. جس طرح پر حسین مولا ہے، جگ وچ فکر یزید نوں ہن تک، جگ وچ فکر یزید نوں ہن تک جس دا ایک گھر حسین مولا ہے. رب دا محبوب جو محمد ہے، رب دا محبوب جو محمد ہے، اس دا دل بھر حسین مولا ہے. جے آکھا وقار میں دل نوں، جے آکھا وقار میں دل نوں، مالک کل حسین مولا ہے. اللہ اللہ زندہ زندہ مردہ. اللہ اکبر. کچھ سمجھے آپ کہ منصور نے کہا میں اس لیے صابر ہوں، ضبط اس لیے ہے کہ میرا نام حسین، اور کچھ نہیں میرے پلے. میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا، اس لیے میں نے کہا اگر تیرا ضبط ٹوٹا منصور تیرا کچھ نہیں جائے گا، حسین نام پہ حرف آئے. یہ حسین ہے. اس لیے ولید نے کہا بیعت کرو، ورمایا بیعت. لیکن یہ فیصلہ اٹل تھا یزیدی کہ جو بیعت نہ کرے. اور میرے امام عالی مقام فرماتے ہیں میں اپنے نانے کے شہر کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا اور یزید کی بیعت بھی نہیں کر سکتا، لہذا فیصلہ یہی ہے کہ نانے کا شہر بھی چھوڑو، اماں کا دربار بھی چھوڑو. شہر چھوڑا کون سا شہر؟ مدینہ. ساری دنیا ترستی ہے مدینہ مدینہ کرتی ہے، مدینہ مدینہ کرتی ہے. لیکن بتاؤ تمہارا کیا لگتا ہے مدینے سے؟ میرا کیا رشتہ مدینے سے؟ غلامی کا رشتہ، کلمے کا رشتہ. لیکن حسین کے تو سارے رشتے ہی مدینے سے. حسین کا گھر مدینہ، حسین کا در مدینہ، حسین کا نگر مدینہ، حسین کی ماں مدینہ، حسین کا بابا مدینہ، بھائی بند مدینہ، پورا قبیلہ مدینہ. مدینہ ہے ہی انہی کے دم سے مدینہ، ورنہ بیماری کا شہر مدینہ. اگر ان کو بیچ میں سے نبی کی آل کو باہر کر دیں تو بیماری کا شہر مدینہ. آج مدینہ مدینہ کیوں ہو رہی ہے؟ اتنی محبتیں، اتنی محبتیں. جو دیکھتا ہے وہ بھی روتا ہے، جو نہیں دیکھایا وہ بھی روتا ہے. ہر شخص کہتا ہے مدینہ مدینہ مدینہ. وہ پنجابی نے کہا تھا رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے. ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں. ایک روندے نے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ
वेखण नू रब जाने महबूबा तेरे शहर दियां की लज़तां ने एक रोंदे ने जिन्हां वेख्या नहीं एक रोण दुबारा वेखण नू तू रांझा सब दा सांझा है तैनू घलदा आप सलाम खुदा तू रांझा सब दा सांझा है तैनू घलदा आप सलाम खुदा लख हीरा बुक बुक रोंदियां ने तेरा तख्त हजारा वेखण नू लख हीरा बुक बुक अजब रंग पर है अजब रंग पर है बहारे मदीना हजार जन्नतें हैं निसारे मदीना हजारों जन्नतें हैं निसारे मदीना हे मुल्क मुकद्दस नूरी हे जन्नत हूर कसूरी वो मदीना जिसके लिए दुनिया तरसती है जहां हर वक्त रब की रहमत बरसती है उस मदीने को छोड़ना पड़े कलेजा मुंह को आता है फिर नाने का दर छोड़ना पड़े बंदा मर ही जाता है फिर अम्मा ज़हरा के कूचे को छोड़ के जाना पड़े फिर छोटे बच्चे भी बीबी भी सारा खानदान क्या वक्त था क्या कैफियत थी क्या हालत थी कि मेरा इमाम सारा कुंबा लेके हमेशा के लिए मदीना छोड़ गया उन पे भी उनके दिल पे भी कयामत गुजरी होगी जिन्होंने छोटे बच्चे भी छोटियां बेटियां भी भतीजे भी भांजे भी बहनें भी सारा कुंबा रसूल का अपने देश में परदेसी हो गया ये शाबान का गालिबन महीना था इख्तिताम शाबान था रसूलुल्लाह का कुंबा रात के वक्त उठा और मक्के की तरफ कूच कर गया अब रमजान भी सफर में परदेश में शव्वाल भी परदेश में ज़ीक़ाद भी परदेश में शाबान भी परदेश में ये 4 महीने कट गए मक्के में लेकिन मक्के में भी इन जालिमों ने सुख से रहने लोग कहते हैं 8 जुल्हज को इमाम आली मकाम लोग हाजी हज को चले थे इमाम करबला को चल दिए ऐसी क्या मजबूरी थी मेरे इमाम के लफ्ज हैं फरमाया लौ लम उजल अगर मैं जल्दी न निकलता ला उखिज तो ये जालिम मेरे खून से मक्के को रंग देते लेकिन मक्के की धरती को मैं खून से नाने ने कहा था वो क्या मैंडा होगा कि जिसके खून से ये शहर भी रंग दिया जाएगा लिहाजा मैंने कहा मैं अब अगर जान भी देनी है तो फिर मैदान में ही देनी ये मेरे इमाम आली मकाम का शेर है आप फरमाते हैं आप फरमाया करते थे अगर इस बदन ने आखिर मरना है एंड तो यही है 1000 साल जी लो 2000 साल जी लो आखिर मौत इमाम आली मकाम फरमाते हैं इस जिस्म की किस्मत में आखिर मौत है तो फिर क्यों 4 पाई पेड़ियां बंदा रगड़ रगड़ के मरे क्यों ना हक के नाम पे मैदान में मरे ये हुसैनी फिक्र है लेकिन मेरे हुसैन कोई जल्दबाज नहीं है जैसे कुछ लोग तबसरे करते हैं बदजुबान लोग आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील को फरमाया ये खत आ रहे हैं
کیونکہ پتہ چلا جب کوفے والوں کو، عراق والوں کو امام عالی مقام مدینہ چھوڑ آئے، اتنے مہینے ہو چلے مکے میں ہیں، انہوں نے خطوط کا تانتا باندھ دیا، ہم ان کی بھی نیت پہ شک۔ اب آپ کہیں گے کیوں شک نہیں کرتے؟ انہوں نے پہلا اجلاس جس گھر میں کوفے والوں نے کیا تھا وہ ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام ہے حضرت سلیمان بن سرد خزائی۔ یہ صحابی تھے رسول اللہ کے، عمر تھی 90 سال۔ ان کے گھر میں جمع ہوئے، اے نبی کریم کے ساتھی، ہے رسول اللہ کے صحابی۔ صحابہ کے بڑے لوگ نعرے لگاتے ہیں، صحابہ کے نام پہ چندے کھاتے ہیں، لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ کوفے میں جو اجلاس ہوئے تھے امام حسین کو بلانے کے لیے، ان میں صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت سلیمان بن سرد خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس وقت دیکھا کہ میری حویلی بھر گئی، آپ نے فرمایا دیکھو لوگو، تم رسول اللہ کے نواسے کو دعوت دینے چلے ہو، لیکن میرے بڑھاپے کا بھی خیال کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تم میرے نبی کے بچے کو بلا رہے ہو اور وقت بے شک صحیح ہے، کیونکہ حق مسل دیا گیا، مٹا دیا گیا، کتاب اللہ کی حدود معطل کر دی گئیں، قانون مصطفی کو بالکل معطل کر دیا گیا، سنت کو مٹا دیا گیا ہے، ملوکیت، بادشاہت اور فرعونیت غالب آ گئی ہے، دین مصطفی جو ہے وہ اس وقت پردیسی ہو گیا، غربت میں ہے۔ یہ بے شک امام عالی مقام کا بھی فرض ہے، لیکن بات سیدھی ہے، ساتھ نبھا سکو تو بلاؤ، وفا کر سکو تو بلاؤ، اگر رستے میں چھوڑ جاؤ پھر انہیں نہ بلاؤ۔ جذبات تھے، انہوں نے کہا نہیں، ساتھ نبھائیں گے، لگائیں گے، توڑ چڑھائیں گے، اگر اس حق کے غلبے کے لیے گردنیں کٹانی پڑی تو کٹائیں گے۔ خط لکھے گئے جب امام عالی مقام کے پاس، اب کوئی جواب نہ تھا کہ لوگ عام کہیں کہ دین مٹ رہا ہے، کلمہ شریف کی عزت و حرمت پامال ہو چکی ہے، اور جس کا فرض ہے وہ چپ کر کے مکے میں بیٹھا ہے۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو فرمایا جاؤ اور جا کے پہلے حالات دیکھو، کیونکہ احتیاط کا تقاضا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ان کی فکر کیا ہے، زبان کیا بولتی ہے، کیا تیاری ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل چلے، جب کوفے پہنچے تو ایک ہی دن میں 18,000 آدمی نے بیعت کر ڈالی۔ ظاہری اسباب سنتے چلو، 18,000 آدمی نے بیعت کر ڈالی۔ ظاہری اسباب کا تقاضا یہ تھا کہ معاملہ ٹھیک ہے، لڑائی کوئی نہیں، خون کوئی نہیں بہانا ہے، لیکن لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے غلبے کو قائم رکھنا ہے، ہم نے مصطفیٰ کریم کی حرمت کو مٹنے نہیں دینا، ان کی کوششوں پہ پانی پھرنے نہیں دینا، نظام مصطفیٰ کو زمین میں دفن یعنی گلاب کی پتیوں کو مٹی میں مسلنے نہیں دینا، اور زمین کیچڑ کے اندر اس دین کے موتی کو دبنے نہیں دینا ہے۔ اب 40,000 تک معاملہ پہنچا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط بھیج دیا، میرے امام پاک، میرے پیارے، آپ تشریف لے آئیں، لوگ اس معاملے میں بظاہر سچے ہیں۔ اب ادھر خط روانہ کیا، ادھر بات پہنچ گئی یزید تک۔ اب یزید نے ابن زیاد جو بصرے کا گورنر تھا، اس کا باپ بھی خونخوار درندہ، بیٹا بھی خونخوار درندہ، اور نبی کریم نے بولا تھا میری امت کی تباہی قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ یزید 32-33 سال کا چھوکرا، اور یہ خبیث جسے ابن زیاد کہتے ہو، یہ نامراد 23 یا 27 سال کے بیچ میں یہ بالکل لونڈا سا، ان کو مسلط کر دیا گیا تابعین پر، صحابہ کرام پر۔
تصور کرو صحابہ کرام پر وہ آوارہ چھوکرے جن کی نہ کوئی دین نہ ایمان نہ روزہ نہ نماز، صرف یہ ہے کہ یہ آوارہ ایک فوج ہے جو کٹھی ہو گئی. دین کی تباہی بربادی جو حضور نے بولا تھا کہ میرے منبر کے اوپر ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بندر ناچنے لگے ہیں، اب وہ بندروں کے ناچنے کا دور آ چکا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ رو رہے ہیں کہ ہو کیا رہی ہے. اب حضرت مسلم بن عقیل پہنچے، انہوں نے بیعت کی، لوگوں نے ادھر یزید نے ابن زیاد کو کہا تو جا کے سنبھال کوفے کو، وہ کوفے پہنچا. اب اس نے روپ بنایا کیا؟ امام عالی مقام والے کپڑے، یعنی لباس حسینی، لباس جیسی اہل عرب پہنتے ہیں، اور خاص طور پر امام عالی مقام جس رنگ روپ ڈھنگ میں تشریف لاتے اسی رنگ روپ کو بنایا، اور رات کے اندھیرے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا. جو ہی کوفے میں داخل ہوا، نہ بول نہ چال، زبانیں گنگ. کوفے والے یہ سمجھے کہ جا ابن رسول اللہ، جا ابن رسول اللہ، اور رسول اللہ کے نواسے آ گئے، کیونکہ خبر گرم تھی، خط چلا گیا ہے، امام عالی مقام پہنچنے والے ہوں گے، نکل چکے ہیں مکے سے، لیکن وہ آنے والا روپ حسین کا بنا رکھا ہے، اندر شیطان چھپا رکھا ہے. لیکن سادہ لوگوں کو پتا یہ ہیں دھوکے باز، دھوکہ دینے والے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یاد رکھو میرے پیارے مسلمانوں، کبھی کبھی حسین کے روپ میں یزید بھی آتے ہیں، لہذا آنکھیں کھول کے رکھا کرو، دھوکہ نہ کھایا کرو، آنکھیں کھول کے رکھا کرو. اب وہ ظالم چپ، نعرے لگ رہے ہیں مرحبا 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 ابن رسول مرحبا. اور وہ آ کے جو ہی داخل ہوا گورنر ہاؤس میں، گیٹ بند کر دیا گیا. اب لوگوں کو شک پڑا، اگر رسول اللہ کا بیٹا ہوتا چہرے سے نقاب اٹھاتا، دیدار کرواتا، سلام کا جواب آتا، لیکن لگتا ہے دال میں کالا کالا ہے. یہ ہے عقل عیار، عقل عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. اب وہ صبح ہوئی، ابن زیاد وہی آوارہ وہی خبیث انسان ظاہر ہوا. اس نے سنگینوں کے سائے، تلواروں کے سائے، اسلحے کے سائے میں اس نے اعلان کیا کہ حق رستہ تو یزید کا ہے، باطل رستہ حسین کا ہے. وہ سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، سب کچھ. پھر اس نے وہی کام کیا جو ہمیشہ کیا جاتا ہے. تلواریں نکلیں، اسلحہ لہرایا گیا کہ جو آدمی ان کا ساتھ دے گا نہ ان کے کچے چھوڑیں گے، نہ بچے چھوڑیں گے، نہ عورتیں چھوڑیں گے، نہ گھر چھوڑیں گے. ایک خوف اور دہشت کی سیاہ فضا قائم کر دی گئی. سارے لوگ، میں نے کہا حسین نہیں ہوتے. ہر بندہ، کسی کو بیٹی کا ڈر، کیونکہ کمینہ آدمی کچھ بھی جو صحابہ کو گالیاں دیں، صحابہ کو ذبح کر ڈالیں، اہل بیت کو ذبح کر ڈالیں، ان کے سامنے تو اور میں کیا چیز ہیں. لوگوں کو اندازہ تھا یہ نیچ لوگ ہیں، نہ عزت کسی کی، نہ حرمت کسی کی، نہ شرافت کسی کی. کچھ ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے. حضرت سیدنا مسلم بن عقیل مختار ثقفی کے گھر ٹھہرے تھے، لیکن آپ نے کہا اب اس کے گھر میں ٹھہرنا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. آپ نے اس کا گھر چھوڑا اور آپ اس کے گھر سے نکلے. اب ظاہر ہے پردیسی ہیں، اپنا گھر کوئی نہیں ہے، اور فضا بدلتی نظر آتی ہے، تلواروں کے سائے نظر آتے ہیں، ہر طرف خوف اور دہشت
درخت کا سایہ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے نکلے، جناب ایک بزرگ تھے ہانی بن عروہ، ہانی بن عروہ، اس کے دروازے پہ گئے اور اس کے دروازے کو کھلا دیکھا، اور کھلا دیکھا تو آپ اس کی بیٹھک جسے ہم کہتے ہیں اس میں داخل ہوئے، سلام فرمایا، اس نے سلام کا جواب دیا، اور آپ کو دیکھ کے اس نے سلام کا جواب دے کر دہشت زدہ ہے محب، لیکن دہشت زدہ ہے، موت سامنے ہے، بچوں کی موت، گھر کی تباہی۔ اس نے کہا کاش آپ میرے گھر نہ آتے۔ آپ نے فرمایا ہانی اس وقت میرا کوئی ظاہری سہارا نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر اے میرے امام آپ داخل نہ ہو چکے ہوتے میں کبھی آپ کو ویلکم نہ کرتا، مرحبا نہ کہتا۔ حالات بدل گئے، افسوس حالات بدل گئے، لیکن اس نے اندر آپ کو جگہ دے دی۔ ادھر خبر پہنچی ابن زیاد تک کہ مسلم بن عقیل یہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو سی آئی ڈی جسے کہتے ہو، ان کا کام یہی ہوتا ہے، طرح طرح کئی طریقے۔ اس نے طریقہ یہ اپنایا، اپنے انٹیلیجنس کے ایک آدمی کو 3000 روپیہ دے کے کہا جا مسجد میں جو اللہ والا بندہ نیک نظر آئے اس کو جا کے کہے کہ میں ہوں محب اہل بیت، میرے پاس یہ پیسے ہیں اور رسول اللہ کے بیٹے پردیسی ہیں، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا وہ کہاں ملیں گے۔ اور وہ گیا مسجد میں، ظاہر ہے یزیدی نہ نیک ہو سکتا ہے نہ مخلص ہو سکتا ہے، وہ تو پلید ہیں، ان کا کام صرف حکومت کے اوپر پنجے۔ نماز بھی پڑھنی ہے تو کرسی کے لیے، درود بھی پڑھنا ہے تو کرسی کے لیے، کہیں آنا ہے تو نہیں سمجھ آ رہی۔ اگلے دن ایک وہ آئے ہوئی تھی تصویر کہ ایک ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب وہ لینڈ کروزر پہ جنازہ پڑھنے گئے ہیں، اور ظاہر ہے اب وہ دوسری صف میں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، وزیر اعلیٰ صاحب تھے، پہلی صف میں آئے۔ اب ظاہر ہے باہر گرمی ہے، پھر نیچے مٹی ہے، وہ اپنی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنازہ ہو رہا ہے، انہوں نے لینڈ کروزر کے اندر ہی اسی حال میں پڑھ دیا۔ تو ظاہر ہے یہ غلامی کا دور ہے، لوگوں نے کہا چلو شکر ہے پھر بھی آئے، تو یہ ہے یہ دور۔ اللہ، لوگ جنازے بھی پڑھتے ہیں تو کرسی کے لیے، لوگ دعائیں بھی مانگنے آتے ہیں تو کرسی کے لیے۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، اس کو چکر بازیاں نہیں آتی، یہ بیچارہ مکر نہیں کرتا، یہ نہ ملا بنتا ہے نہ یہ سکالر بنتا ہے، یہ جیسا ہے ویسے ہی آتا ہے۔ اس نے رنگ بدلا، روپ بدلا، اور اس نے جا کے کہا کہ کوئی نیک بندہ دیکھو، خالص سونے کی طرح نیک اگر ہوگا تو وہ محمد عربی کا غلام ہی ہوگا، وہ بھی پہچانا جاتا ہے، وہ بھی قریب جا بیٹھا۔ ان کا نام تھا مسلم بن اوسجا، نیک آدمی کا نام۔ اس کو پوچھا مسلم بن عقیل یہاں ہیں، میں غلام ہوں، یہ میں نے خدمت کرنی ہے، یہ میں نے نذرانہ پیش کرنا ہے، تے تسی بھی سوچ دے ککھ نہیں، آدھے نذرانہ دے نہیں، آ قادری صاحب حاجی صاحب دے ڈیرے تے بیٹھے، اگوں دین والا بھاویں لین والا ہوئے، تسی بھی بڑے سیدھے سادے۔ پتہ اس ویلے لگتا ہے وہ آدھے قادری صاحب 500 روپیہ ہے، پھر تو انہوں پتہ لگتا ہے تے لین والی خیر۔ اس نے کہا میں نے نذرانہ پیش کرنا ہے، سیدھا سادہ عاشق بندہ۔ اس نے کہا میں ملا دوں گا، فکر نہ کر۔ ایک دن دوسرے دن بازو پکڑا، جا کے ہانی بن عروہ کے گھر جا بٹھایا۔ اب وہ سی آئی ڈی والا، اس نے پہلے ہاتھ چومے، پھر باقی ہاتھ چوم رہے تھے۔ آپ سمجھدار ہیں، جڑا چوکھا نو جائے سمجھ لیں سمتھنگ از رانگ۔
وہ جب پاؤں تک پہنچا لوگ یہ سمجھے بہت ہی بڑا عاشق اور محب خالص ہے، لیکن وہ نامراد تو قاتل تھا، خالص کہاں تھا؟ یہ عقل نے چال چلی. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں عقل گو آستاں سے دور نہیں مگر اس کے نصیب میں حضور نہیں. علم میں بھی سوز و سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. اب اس نے 2 دن لگائے، جب معاملہ پکا ہو گیا جا رپورٹ دی، ہانی بن عروہ کا گھر ہے، مسلم بن عقیل ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں، یہ سلسلے ہو رہے ہیں. ہانی بن عروہ کو بلوایا جاتا ہے. جناب مسلم بن عقیل کو خبر ہو گئی کہ معاملے سارے الٹ پلٹ ہو گئے. آپ نکلے وہاں سے کہ یہاں بھی جان کو خطرہ. پھر چل پڑے، اندھیرا ہے، اور چلتے چلتے دروازے جو تکتا ہے دروازہ بند کر دیتا ہے کہ کہیں پانی نہ پلانا پڑ جائے، کھانا نہ کھلانا پڑ جائے. یہ ہے جبر، یہ ہے ظلم کی چکی، یہ ہے اپنی جان بچا پہ بننا ہے. تو پھر امام مسلم بن عقیل جیسے بندے کے لیے بھی لوگ جو آنکھوں پہ بٹھاتے تھے وہ دروازے نہیں کھولتے. چلتے چلتے ایک بی بی دروازے پہ بیٹھی تھی. میرے امام پیاسے تھے، آپ نے کہا بی بی سلام. بی بی نے دیکھ کے کہا آپ کو سلام. بی بی پانی کا گھونٹ مل سکتا ہے؟ بی بی دوڑی پانی کا پیالہ لے آئی. مسافر لگتے ہو، پی لو. آپ نے پانی پیا، تھکے ہارے آپ ٹیک لگا کے اسی کی دہلیز کے اوپر بیٹھنے لگے. بی بی نے کہا او مسافر، او اجنبی، یہ وقت یہاں بیٹھنے کا نہیں، یہاں سے چل. پولیس حکومت کے کارندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں مسلم بن عقیل کو، لہذا کہیں تجھے وہی سمجھ کے پکڑ کے نہ لے جائیں. میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ماں جی وہ مسلم میں ہی، مسلم میں ہی ہوں، وہ پردیسی میں ہی ہوں. 40,000 میرا مرید بنا تھا، اب ایک بھی نہیں ہے. نماز پڑھانے لگا تھا تو پیچھے لمبی صفیں تھیں. جب دھمکی کی صدا آئی تو 30 پیچھے کھڑے تھے. جب میں نماز ختم کر کے اٹھا تو ایک بھی نہیں. بی بی منہ نیچے کر کے بیٹھ گئی. کہا اب، فرمایا رات گزارنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ رات گزارنے کے لیے بی بی نے بات دل ناخواستہ کہا آپ سے نفرت نہیں ہے، دل آپ کے ساتھ ہے. عزت جان کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، ڈر بہت لگ رہا ہے، لیکن کل حشر میں منہ بھی دکھانا ہے. آ جا آ جا. اندر لے گئی. میرے امام کو اپنی طرف سے محفوظ جگہ پہ بٹھایا. کہا بھوک بہت لگی ہوگی. کہا ماں جی کتنے دنوں کا بھوکا بھی ہوں، جو تھا اٹھا کے رکھا، کھایا، اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ دیا. نماز پڑھتے رہے، درود پڑھا، قرآن پڑھا. بی بی اپنی طرف سے محفوظ جگہ پہ بٹھا رہی ہے، لیکن اوپر سے اعلان ہو رہے ہیں کہ جو مسلم بن عقیل کی خبر لائے گا انعام پائے گا. لالچ بڑی بری بلا، بڑے بڑوں کے ایمان خرید لیتی ہے، قومیں اجاڑ دیتی ہے، لوگ ملک بیچ دیتے ہیں، لیڈر اپنی قوموں کو بیچ دیتے ہیں. اسی لالچ کے چکر میں لوگ دین کے سودے کر دیتے ہیں. اس کے بیٹے کے کان میں آواز پڑی، آیا اور دیکھا ماں کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے. شک پڑا، دوڑ کے اندر گیا، دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اندر ہیں، 2 بچے بھی ساتھ ہیں. اللہ اکبر. تک
کے اب اس وہ ماں کو کہنے لگا شکر ہے ہمارے گھر میں ہے، اب ماں کا پروگرام اور ہے، بیٹے کا پروگرام ایک ہی گھر میں ہے۔ بی بی خوش ہے حشر کو فاطمہ الزہرا کو منہ دکھاؤں، بیٹا خوش ہے کل انعام پاؤں گا۔ دونوں ایک ہی گھر میں، دونوں کی نیتیں جدا جدا، لیکن حضرت سیدنا مسلم بن نکیل نے اسی وقت سے فائدہ اٹھایا، آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھجوا دیا قاضی شرح، جج تھے ایک بڑے بزرگ تھے قاضی شرح، ان کے گھر، اور پیغام بھیج دیا میری زندگی کے ساتھ جو ہو سو ہو، یہ دو بچے میری امانت ہیں، کسی طرح مدینے کے رستے پہ ڈال دینا۔ اب صبح ہوئی، خبر پہنچی، 70 سے زیادہ تلواروں والے پہنچ گئے، اس توا عورت کے گھر کو گھیر لیا۔ اب جناب کو پتا چلا کہ جس گھر کو محفوظ ٹھکانہ سمجھ کے بیٹھا تھا وہیں سانپ چھپے تھے۔ بی بی روتی ہوئی آئی، کہا مسلم بن نکیل اے رسول اللہ کے پیارے، میں نے دغا نہیں کیا، میں نے دھوکہ نہیں کیا، میری چھاتی پہ ایک سانپ پلتا رہا، میں نے ایک سانپ کو عمر بھر دودھ پلایا، آج وہ سانپ میری آخرت کو ڈس گیا ہے، تیری خبر اس نے لیک کیا ہے، مجھے معاف کرنا، جو گزرے مجھے معاف کرنا۔ کھڑی روتی رہی، میرے امام اسی حالت میں باہر نکلے، فرمایا مرد ذلت کی موت نہیں مرا کرتے، اور ہم ہیں علی والے، ہم ہیں نبی والے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو وہی شیر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، تو ہے عین نور، سب گھرانہ نور کا، یہ کنبہ ہے میرے حضور کا۔ اب تلوار اللہ، ادھر حق کی تلوار بلند ہوئی، اب ادھر 70 سپاہی، باقی لوگ جدا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، تلواریں الگ، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی، اور ظالم چڑھ گئے مکانوں کی چھتوں پہ، لگا لگا کے آگ، لکڑیاں پھینکنے لگے ایک ہی وجود پر، جس پہ پڑھتے تھے درود اسی پہ پتھر۔ اب کوئی پتھر ادھر لگے، کوئی پتھر ادھر لگے، اور ایک ظالم نے جب دیکھا کہ بے بس نظر آتے ہیں، کھینچ کے ماری تلوار، ہونٹ کٹ گئے، ہونٹ کٹے، آپ کے دانت زخمی ہوئے، لیکن اس کے باوجود لڑتے رہے، اور آخرکار جب ان کے قابو میں نہ آئے، محمد ابن اشعث یہ بڑا مشہور ایک اپنا اس کے اندر نام ہے تاریخ میں، کبھی اس کا میں ذکر آپ کو کروں گا۔ ابن اشعث نے دیکھا کہ ایسے قابو نہیں آتے، اس نے مکارانہ چال چلی، اس نے کہا مسلم تجھے امان ہے، تلوار نیچے کر لے، اب نہ کوئی پتھر مارے گا، نہ تجھ پہ آگ پھینکے گا، اب نہ تیرے اوپر کوئی وار کرے گا۔ آپ نے دیکھا، کہا ابن اشعث سوچ کے بول، اس نے کہا اتبار کر، اتبار کر، اتبار کر، میں شریف آدمی ہوں، شریف باپ کا بیٹا ہوں۔ آپ تھک کے چور ہو چکے تھے، آپ نے تلوار روکی، جو ہی تلوار رکی دوڑ کے انہوں نے آپ کو جب پکڑا، اور پہلا کام یہ کیا، آپ کے ہاتھ سے تلوار کھینچی، آپ سمجھ گئے، فرمایا پہلی بد عہدی ہو گئی،
تم نے مجھے نہتھا کر دیا ہے، لگتا ہے تمہاری نیتیں ٹھیک، لیکن آپ کو جب پکڑ کے لے چلے پیاس سے شدت سے جان نکل رہی ہے، خون مسلسل جسم سے بہ رہا ہے اور چہرے سے خون، ہونٹوں سے خون، منہ سے خون۔ آپ جب بدبخت ابن زیاد کے دربار کے باہر پہنچے، آپ لڑکھڑانے لگے پیاس کی شدت سے۔ آپ نے صدا لگائی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھ مسافر کو 2 گھونٹ پانی دے دے؟ کوئی مجھے 2 گھونٹ پانی دے سکتا ہے؟ ایک آدمی نے جرت کی دوڑا اور دوڑ کے اس نے کہا، پردیسی تو ہے، ہم سے کیا دشمنی ہے؟ پانی کے لیے چھوٹی سی سراہی، ایک پیالہ لے آیا، پانی ڈالا پیالے میں اور میرے امام کے آگے کیا۔ آپ نے لرزتے ہوئے زخمی ہاتھ کے ساتھ ایسے منہ کے قریب جب پیالہ کیا تو بہتے ہوئے خون سے پانی باہر نکل گیا، پیالہ خون سے بھر گیا۔ آپ نے اسے پلٹ کے پھر کہا، تھوڑا سا مل سکتا ہے؟ اور 3 بار میرے امام نے پانی لیا اور تینوں بار پیالہ خون سے اٹ گیا۔ پیالہ رکھ کے اوپر منہ کر کے کہا، شاید میرے نصیب میں پانی نہیں ہے، پیاسا ہی تو مجھے لینا چاہتا ہے۔ اگر تیری یہی رضا قضا ہے میں راضی ہوں، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اب پکڑ کے لے چلے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں۔ اب ابن زیاد نے گالیاں ہی دینی تھی، جو علی کو گالیاں دیتے تھے ان کے سامنے مسلم کون تھے، لیکن آپ نے جواب دیا، ابن زیاد یہی فرق ہے، تو ابن زیاد ہے اور مسلم کسی عقیل کی اولاد ہے۔ تو جانتا ہے میرے باپ کا نام عقیل تھا، اور تجھے یہ بھی پہنچا ہوگا کہ میرے نبی نے میرے بابا کو ایک مرتبہ پیار کرتے ہوئے کہا تھا، عقیل تو مجھے ویسے بھی پیارا ہے، لیکن کیونکہ علی کا بابا سب بیٹوں سے تجھ سے زیادہ پیار کرتا تھا، اس لیے بھی تو زیادہ پیارا۔ میں اسی کا بیٹا، نبی کے چچے کا بیٹا ہوں، اس لیے میری زبان پہ گالی جچتی نہیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ میرے جیسے جب لوگ بے بس ہوتے ہیں تو وہ زبان پہ ہی زور دیتے ہیں، لیکن میری زبان کھلے گی تو لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے کسی نے کہا، حسینیوں کی جزا، حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ، حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ، یزیدیوں کی سزا لا الہ، یزیدیوں کے لیے سزا لا الہ۔ آپ نے ابن اشعث کو صدا دی، فرمایا تو نے امان دی تھی، تیری امان کا کیا ہوا؟ ابن زیاد نے کہا، اب ابن اشعث میں نے تجھے پکڑنے کے لیے بھیجا تھا، امان کے لیے نہیں بھیجا تھا، امان ختم ہو گئی۔ آپ نے کہا، ابن اشعث ایک کام امانت کے طور پہ کر دینا، میرے حسین کو کسی طرح خبر کر دینا، جیسے میں نے سمجھا تھا ویسا پا نہ سکا، کرم فرمانا، ادھر تشریف۔
یہ پیغام دے کے آپ آگے چلے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو ایسے کی اولاد جانتا ہے، میں تجھے عبرتناک موت دوں گا۔ آپ نے فرمایا وہ کوئی اور ہوگا جو موت سے گھبرایا ہے، یہ جو تیرے سامنے آیا ہے یہ ہاشمی ماؤں کا جایا ہے۔ اس لیے بچے، مولا علی نے کہا تھا دودھ پیتے بچے اتنا ماں کے دودھ سے پیار نہیں کرتے جتنا ہم موت سے پیار کرتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جنہیں ڈبو دیا تو نے، کبھی ہماری راہ میں آنا بھنور بن کر۔ میرے امام کو پکڑا گیا، اب رسو میں جکڑا گیا، اوپر لے گئے، اوپر لے جا کے آخری منزل پہ اب انہوں نے ایک کھینچ کے ماری تلوار اور ایک چراغ رسول اللہ کے گھرانے کا اور بجھ گیا، گردن کٹی، زمین پہ تن گرا اور جسم چور چور ہو گیا۔ شہادت مسکرائی، شہادت کا تاج نبی کے گھرانے کے سر پہ قدرت نے پہنایا۔ حق کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا چراغ بجھایا، اور قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللہ اموات۔ یہ میرے حسین کا پہلا قاصد شہادت کے درجے اور مرتبے پہ سرفراز ہو گیا۔ اب بچے بچ گئے۔ امام مسلم کے قاضی شریح نے ان کو رات کو پیار فرمایا۔ دوسری رات آ گئی، اندھیرا ہلکا سا ختم ہوا، تھوڑی سی پاؤ پھٹنے لگی۔ اپنے بیٹے کو قاضی صاحب نے لیا اور کہا جلدی جلدی یہ روشنی کھلنے نہ پائے، ایک قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، اور ان دو بچوں کو قافلے کے ساتھ چپکے کر کے آ۔ یہ چلتے چلتے کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے، پہنچ ہی جائیں گے مدینے، لیکن موت کی بستی سے نکل جائیں گے۔ جس وقت قاضی شریح کا بیٹا ان شہزادوں کو محمد اور ابراہیم ان کے نام تھے لے کے چلا ہے، اللہ اکبر، قضا کے فیصلے اپنے، تقدیر کے فیصلے اپنے، اللہ کے فیصلے اپنے۔ جو ہی وہ پہنچے اس مقام پر جہاں سے قافلے نے روانہ ہونا ہے، قافلہ پہلے نکل چکا، اس کا غبار دکھائی دیا۔ اب بچوں کو قاضی صاحب کے بیٹے نے کہا وہ جو دور غبار ہے اسی غبار کا پیچھا کرو، قافلے سے مل جاؤ گے۔ چھوٹے بچے، پاؤں زخمی، ابے کی جدائی کا غم، یتیمی کی وحشت ہے۔ اب دوڑتے دوڑتے دیکھا غبار بھی گم ہو گیا، راستہ گم ہو گیا، راستہ گم ہو گیا۔ اب جانا ادھر تھا، چل ادھر پڑے، دوڑتے رہے۔ جب شام ڈھلی اب چور ہو گئے، پاؤں تھک گئے، چھالے پڑ گئے۔ ایک درخت کی کھوہ میں کہا بیٹھ جاتے ہیں، بہت دور نکل آئے ہیں، کوفے سے بہت دور نکل آئے ہیں، لیکن تقدیر یہ تھی کہ رستہ بھولے، پلٹ کے پھر کوفے کی طرف۔ ایک عورت آئی پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس جہاں درخت کی وہ جڑیں کھو تھی، اس نے پانی میں جو سر جھکایا کوئی سایہ سا نظر آیا، سر اٹھایا، دو سہمے ہوئے بچے درخت کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں۔ بی بی نے ایسے ہاتھ کیا، گھبرائے ڈرے ہوئے تھے انسانوں کی بستی سے، ایک دوسرے سے لپٹے۔ بی بی نے کہا ڈرو نہیں، کون ہو؟ منہ جو کھلا سچے تھے، جھوٹ کیا بولتے، نکل گیا مسلم کے جائے۔
کی نظریں تو دو سائے نظر آئے، اٹھی نظریں تو مسلم کے دو جائے نظر آئے۔ غریب لوگ، جو غریب لوگ ہوتے ہیں یہ غدار کم ہوتے ہیں۔ غریب لوگوں میں محبت، ناراض نہ ہونا، یہ جو جتنا زیادہ غریب ہوگا اتنا اس میں خلوص زیادہ ہوگا۔ غریب تھی، شاید کسی کی لونڈی تھی، کہا میرے جو مالک ہیں وہ پیار کرتے ہیں نبی کی آل سے، آؤ لے چلو۔ داغ یتیمی کا آنسو تھمتے نہیں، سارا دن کے دوڑے اوپر چھالے پاؤں میں، چلے پھر اسی گاؤں میں۔ تو اس عورت لے گئی گھر، مالکن کو بتایا کہ یہ بچے ہیں، دیکھو کتنے اچھے، دیکھو تو صحیح۔ اس بی بی نے کہا یہ تو مسلم بن عقیل کے، اس کے موتی، یہ گوہر ہیں معدن رسالت کے۔ بی بی نے ان کو پلایا کھلایا، اپنی طرف سے ایمان یقین دین کے ساتھ چپکے جا کے سلایا۔ تھکے ہارے دکھ کے مارے گلے لگا کے ایک دوسرے کو سوئے۔ ابھی رات ڈھلی، ہوا چلی، خواب نظر آیا کہ رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں، مسلم بن عقیل بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، پورا خاندان بیٹھا ہے، اور مسلم کو پوچھ رہے ہیں بیٹے کہاں ہیں؟ مسلم نے کہا لجپالا میں آ گیا چھوڑ آیا، کس حال میں ہوں گے؟ آگے آواز آئی وہ بھی آ رہے ہیں۔ بڑے بھائی نے سمیٹ کے بھائی کو گلے لگایا، کہا لگتا ہے آخری رات ہے، یہ رات آخری رات ہے، بلا رہی سونے محمد کی ذات ہے۔ آواز نکلی رونے کی، اسی عورت کا خامند، وہ لالچی کتوں میں ایک کتا۔ یاد رکھنا میری بات، میرے مسلمانوں یاد رکھنا، یہ جو لالچی انسان ہوتے ہیں، بھیڑیے بھیڑوں کے اندر گھس جائیں اتنا بھیڑوں کا نقصان نہیں کرتے جتنے لالچی لیڈر اپنی قوم اور ملک کی تباہی کرتے ہیں، اتنی بھیڑیے بھیڑ بکریوں کی تباہی۔ یہ لالچی کتے دین بھی بیچ دیتے ہیں، قوم بھی، ملک بھی، عزت بھی، ان کے لیے صرف یا کرسی یا پیسہ، ان کے لیے اور کوئی چیز میٹر نہیں کرتی۔ وہ ایسے ہی کتوں میں ایک بدبخت تھا، گھر ایک ہے، فضا الگ الگ ہے، وہیں سانپ ہے، وہیں خضر ہے، وہیں بچھو ہے، بی بی خدمت کر رہی ہے، خامند قاتلوں کے روپ میں ہے۔ صبح ہوئی اٹھا، اٹھ کے بچوں کو پکڑا، بی بی منتیں کرتی رہی، کیا کر رہا ہے؟ میرے آسرے پہ آئے، اپنا گھر سمجھ کے آئے، اور تو نے طاری کر دیے موت کے سائے، ترس کر۔ اس نے کہا پیچھے پلٹ، یہ بچے نہیں، یہ نقد دولت ہے، بیچوں گا انہیں۔ آواز لگی ہے ابن زیاد کے دربار سے، جو مسلم کے بچوں کو لائے انعام پائے، لیکن بی بی نے کہا جان لگے گی، بیوی کو مارتا آگے نکلا، لیکن اس نے کہا کوئی اور رستے میں نہ آ جائے، نکالی تلوار۔ اللہ، بیچ میں ایک بات بیچ میں رہ گئی کہ ان بچوں کو پہلے جو پکڑ کے لے گیا تھا، پہلے پولیس کا بندہ پکڑ کے انہوں نے قید میں ڈالا تھا، پھر قید سے قید کے دروغے نے چھوڑا،
پھر یہ واقعہ جو عرض کر رہا ہوں یہ پیش آیا. اب اختتام پہ آ گئے کہ ان بچوں کو اس ظالم نے پکڑا, ادھر اس کے بالوں کو پکڑا, ادھر اس کے بالوں کو, ہاتھ جوڑتے رہے کہ یتیم سمجھ کے چھوڑ دے, مسکین سمجھ کے چھوڑ دے, مسلم کے بیٹے نہ سمجھ, انسان سمجھ کے چھوڑ دے. لیکن جب کالک سیاہی دل دماغ پہ چھاتی ہے پھر انسانیت رخصت ہو جاتی ہے. اس ظالم نے اسی لالچ میں آ کے تڑپتے بلکتے دونوں بھائیوں پہ رکھ کے ماری تلوار, سر الگ وجود الگ. باپ نے شہادت وہاں پائی, بیٹے یہاں بچھڑ گئے. ایک کنبہ رسول کے گھر کا کربلا سے پہلے کربلا میں پہنچ چکا ہے, اور یہ ظلم کی چکی ابھی چلنا شروع ہوئی ہے. لیکن سلام علی کے گھرانے کو, سلام نبی کے گھرانے کو, جنہوں نے ایسے ایسے لال پال کے دیے زمانے کو. سلام اس گھرانے کو. نہ یہ ظالم گھرانہ ہے, نہ یہ جابر گھرانہ ہے, نہ یہ قاتل گھرانہ ہے, اور اسی گھرانے نے ہم گنہگاروں کو بخشوانا ہے. ان کے ایک ایک بچے کو اللہ نے شفاعت کا حق عطا فرمانا ہے, اور انہوں نے میرے تیرے جیسے پاپیوں کو پکڑ کے بازو سے جنت میں لے جانا ہے. لیکن یہ قدرت کے فیصلے ہیں. قدرت کھوٹے نہیں لیتی, گندے نہیں لیتی, پلید نہیں لیتی, یزید نہیں لیتی, فرعون نہیں لیتی. قدرت کو بھی وہی پسند ہیں جو محمد کے دل بند ہیں, جو لالے ارجمند ہیں, جو دین اسلام کے پابند ہیں. یہ علی ولی کے فرزند ہیں. انشاءاللہ کل 10 محرم شریف ہے, اور یہیں سے آگے حضرت سیدنا امام علی مقام کربلا میں ان کے شہزادوں کی پیاروں کی شہادت, اور حضرت امام علی مقام کی عظیم شہادت کوشش کریں گے انشاءاللہ. کل رات ٹائم بھی آج 11:15 بجے میں ختم کر رہا ہوں. کل کیونکہ آخری ہماری نشست ہے بارگاہ اہل بیت میں حاضری کی, آپ بھی نماز ادھر آ کے پڑھیں گے, اور ہم تقریر 11:30 بجے کوشش کریں گے ختم کریں. اس کے بعد آپ کی خدمت میں تبرک, اور ہماری کل 10 دن کی آخری اختتامی دعا کل 11:30 بجے ہوگی. کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے. دعائے خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذل جلال والاکرام. میرے اللہ ان پاکیزہ ہستیوں کا صدقہ جن کے خون نے تیری زمین کو سیراب کیا, اسلام کو سرخ رو کیا, اسلام کو سرفراز و سر بلند کیا, حق کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. میرے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی اپنی محبت سے سرفراز فرما, کمی کوتاہی غلطیوں کی معافی عطا فرما. جتنے بھی دوست بزرگ احباب بچے عورتیں مرد یہاں روزانہ آتے ہیں یا جو بھی جب بھی آتے ہیں, میرے اللہ سب کی حاضری قبول فرما. میرے اللہ سب کے گھر در کی خیر فرما. میرے نبی کی اولاد کے خون کا صدقہ سب کے بچوں بچیوں کی خیر فرما, سب کے اہل و عیال کی خیر فرما, سب کی دعاؤں کو قبول فرما, سب کی پریشانیوں کو سکھ سکون میں تبدیل فرما. جو جو دعائیں سب کے دل میں ہیں آرزویں پوری فرما.
میرے اللہ جتنے ہمارے دوست اس مبارک محافل کے اہتمام انتظام میں مدد کرتے ہیں ان کی بھی خیر فرما، جو ہمارے لیے ہمارے ان مہمانوں کے لیے لنگر شریف کا بندوبست کرتے ہیں ان کو بھی اس کا اجر وافر عطا فرما۔ میرے مالک اپنے محبوب کا صدقہ سننے سنانے بولنے آنے بیٹھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو اس کی معافی عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، بیٹھیں۔